بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈینی کے آپشن اب بھی کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ابتدائی مزاحمت بخشی کے اعتماد میں مزید اضافہ کرے گی۔ میں ڈینی کی پالیسی سے پوری طرح متفق ہوں۔ تمہیں اس کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا چاہیے، ویرا نے مجھے مشورہ دیا۔ اس طرح تمہیں ان کے عزائم کا علم ہوتا رہے گا، دوسری صورت میں تم بے خبری میں مارے جا سکتے ہو۔ میجر بخشی کے عزائم ہمارے لیے کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتے۔ جب ہم اپنے سفارتکاروں کی زندگی کے خوف سے اسے مار نہیں سکتے تو اس سے رابطہ رکھنا گلے میں ڈول لٹکا لینے کے مترادف ہوگا۔ میں نے ترشی سے جواب دیا، گلے میں لٹکے ہوئے ڈول سے نقصان پہنچ سکتا ہے، رابطہ رکھنے میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مشکل یہ ہے کہ تم اپنی ناک سے آگے کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے رابطہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت اس کی نظروں میں رہوں گا، میرا اصل نام اور کام درے کا درا رہ جائے گا۔ میں نے وضاحت کی، میری یہ بے عملی انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ تم یہ بات اتنی بحث کے بغیر بھی بتا سکتے تھے۔ ویرا مجھے گورنے لگی۔ اول خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔ اس نے ویرا کی ہٹ درمی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، ڈینی کو الہام تو نہیں ہو سکتا تھا کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کوئی معقول سبب سامنے ہو تو بحث کی نوبت نہیں آتی۔ کیا مجھے الہام ہوا تھا کہ ڈینی ان لوگوں کی طرف سے کیا سوچ بیٹھا ہے؟ ان الہامی مسائل میں وقت برباد کرنے کے بجائے یہ بتاؤ کہ تمہارے آدمی شہر میں کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ ویرا نے سنجیدگی سے اول خان سے سوال کیا۔ ہمارے روٹین کے کام کچھ ہوتے ہیں، بنیادی طور پر ان کا تعلق سیکیورٹی سے ہی ہوتا ہے۔ آج تم کو یہ سوال یاد آ رہا ہے۔ تمہاری معمول کی سرگرمیوں سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ دھنراج کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ پنڈت منوہر لال کے بعد اب وہی ہمارے سامنے ہے۔ بیشم کے بیان کے بعد اس کا نام بڑے ملزم کے طور پر ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ اول خان نے اعتراف کیا، اس کی تلاش جاری ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ اس کا خاندان عمر کوٹ میں رہتا ہے، اس پر ہر وقت وہاں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ میں نے قدرے حیرت سے کہا، اس کا خاندان وہیں ہے؟ پہلے میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ کراچی سے نکل کر وہیں بھاگا ہوگا، مگر اطلاعات ملی ہیں کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ تمہاری ان اطلاعات کا ذریعہ کیا ہے؟ میں نے روا روی میں پوچھ لیا۔ دراصل اس علاقے میں ہمارا کوئی یونٹ نہیں ہے۔ اول خان کے اس معذرت خواہانہ انداز سے میں نے سمجھ لیا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اس کے بارے میں عمر کوٹ پولیس پر انحصار کیا گیا تھا، یہ پیغام وہیں سے ملا ہے۔ دیہی علاقے کے چھوٹے شہروں میں پولیس اپنے علاقے کے نام نہاد معززین اور جاگیرداروں کی مرضی پر بے چون چرا عمل کرتے ہیں۔ ویرا کو اول خان کے خلاف نقطہ مل گیا اور وہ چہکنے لگی۔ دھنراج کوئی کمی کمین ہوتا تو اب تک ہتھکڑی اور بیڑی میں بندہ یہاں پڑا ہوتا۔ وہ ایک بڑے اور بارسوخ گرانے کا آدمی ہے۔ عمر کوٹ کی پولیس نے اس سے مشورے کے بعد ہی پیغام دیا ہوگا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ وہ وہیں ہوگا۔ پولیس اس پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، پولیس والے قلیل تنخواہوں میں اپنے گھر بار چھوڑ کر ان دور افتادہ علاقوں میں کام کرتے ہیں۔ اول خان نے ندامت سے کہا، طاقتور جاگیرداروں سے ٹکرا کر وہ 2 دن بھی وہاں نہیں جم سکتے۔ اپنے سکھ چین اور مالی فائدے کے لیے بیشتر پولیس والے ان کے حمایتی اور مددگار بن جاتے ہیں۔ اس حوصلہ شکن پیغام کے بعد کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے تبصرہ کیا، جس دن مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے دوسروں کے مشوروں کی ضرورت محسوس ہوئی، میں کنارہ کشی اختیار کرنے کو ترجیح دوں گا۔ اول خان نے پرملال انداز میں کہا، اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویرا نے اسے چڑھانے کے لیے بات بڑھائی، ڈینی سے تم ہمیشہ ہی مشورے لیتے رہتے ہو اور اس پر فخر کرتے ہو۔ پالیسی بنانا اور منصوبہ سازی کرنا ایک الگ بات ہے۔ میں روزمرہ فرائض کی بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم عمر کوٹ کی طرف کوئی پارٹی روانہ کر چکے ہو؟ ویرا نے اس کی بات درمیان سے اچک کر سوال کیا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کوئی تفتیشی ایجنسی نہیں ہے۔ اس بار اول خان نے ہلکی سی تلخی کے ساتھ کہا، اسٹرائکنگ فورس ان بکھیڑوں میں نہیں پڑتی۔ پھر یہ کام کون کرے گا؟ ویرا بھی یک بیک بہت سنجیدہ ہو گئی۔ میں نے ان دونوں کے درمیان دخل انداز ہونے
ہونے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اول خان کے ابتدائی فکرے نے میری زبان بند کر دی۔ وہ ایک باضابطہ پولیس کیس ہے، ہم ان کی عملداری میں مداخلت نہیں کرتے، وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ مجھے اس کیس سے دلچسپی ہے، اس لیے میں کام کی رفتار سے باخبر رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم بلا وجہ میرے سر پر سوار ہوئی جا رہی ہو۔ ویرا بہت مکار تھی، اول خان کے مسکت جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، بلا وجہ میری ٹانگ نہ کھینچا کرو، میں بھی بہت سکون سے دوسروں کی دل آزاری کر سکتی ہوں۔ ہنسو نہیں، اب پوری بات سنو۔ اول خان کی سنجیدگی میں فرق نہیں آیا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ بظاہر ویرا سے مخاطب ہونے کے باوجود وہ مجھے بھی باتیں سنا رہا تھا۔ کراچی پولیس کو عمر کوٹ سے پورا جواب مل چکا ہے۔ وہ قدرے توقف کے بعد جارحانہ لہجے میں کہہ رہا تھا، ان کے لیے یہ بہت بڑا اور اہم کیس ہے۔ یہاں سے پوری رازداری کے ساتھ پولیس اور CIA کی 2 پارٹیاں عمر کوٹ روانہ کر دی گئی ہیں۔ اگلے 2-3 روز میں وہ دھنراج کو گردن سے پکڑ کر لائیں گے۔ اس کی گرفتاری پولیس کی ذمہ داری ہے، یہ کام وہی کریں گے۔ 2 پارٹیوں کی آمد کی خبر پاتے ہی وہ اپنا آبائی گھر چھوڑ کر کسی بھی طرف نکل جائے گا۔ زیادہ برے وقت میں وہ سرحد بھی عبور کر سکتا ہے۔ ویرا پھر بحث پر تلی ہوئی تھی۔ اپنے کان کھلے رکھا کرو، وہ لوگ بینڈ باجے کے ساتھ سائرن بجاتے ہوئے نہیں جائیں گے۔ میں نے پوری رازداری کا ذکر کیا ہے، یہ رازداری کراچی سے عمر کوٹ تک برقرار رہے گی۔ اول خان نے برہمی سے کہا، دھنراج کی گرفتاری ہی نہیں، پورا کیس پولیس ڈیل کرے گی۔ اگر ہمیں کسی مرحلے پر اس کی ضرورت پیش آئی، کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ میں نے بڑھتے ہوئے تناؤ کو ختم کرنے کے لیے ایک ضمنی سوال کیا۔ کراچی لائے جانے کے بعد وہ ہر وقت ہماری دسترس میں ہوگا۔ تم دیکھ ہی چکے ہو کہ مقامی پولیس ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتی ہے۔ اس کے وہ الفاظ سنتے ہی میرے ذہن میں میجر بخشی اغوا کا منظر تازہ ہو گیا۔ پولیس موبائل کا عملہ خطرناک تیوروں کے ساتھ اس واردات میں دخل انداز ہوا تھا، مگر STF کے ایک آدمی سے گفتگو کے بعد ان کے سربراہ کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ دھنراج کا بوجھ میرے سر سے اتر گیا، مگر دوسرا مسئلہ اپنی جگہ برقرار تھا۔ رات میں نے یہاں سے تمہارے کافی آدمی کلب کی طرف گئے تھے، مگر واپسی پر صرف 3 ملے تھے۔ وہ کہاں رہ گئے تھے؟ وہ ان دونوں کے پیچھے گئے تھے جو بخشی کی پشت پناہی کے لیے کلب آئے تھے۔ کیا انہوں نے شروع میں ہی سمجھ لیا تھا کہ وہ بخشی کے ساتھی ہیں؟ وہ اس طرح الگ تھلگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان پر آخر تک کوئی شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ اول خان نے کہا کہ تمہیں یہ ذکر اب یاد آیا ہے؟ ذہنی الجھن میں بات دب گئی تھی، مگر میں بھولا نہیں تھا۔ میں نے کہا، میرے آدمیوں کو ان دونوں پر اس وقت شبہ ہوا جب وہ تم تینوں کے پیچھے پیچھے پارکنگ لاٹ میں آئے تھے۔ جب وہ کسی سے کوئی بات کیے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تو میرے آدمی دوبارہ تذبذب میں پڑ گئے تھے کہ کہیں وہ بالکل ہی لا تعلق نہ ہو۔ ان کے تعاقب کے نتائج کے بارے میں تم نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے شکوہ کیا۔ تمہاری کتھا سن لینے کے بعد میں نے ان دونوں کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ تم کوئی تذکرہ کرتے تو بات خود بخود کھلتی چلی جاتی۔ میرے لیے ہر وہ شخص بہت اہم ہے جو رزق و روزی اسی دھرتی کے وسائل سے کماتا ہے، لیکن کسی لالچ میں پڑ کر پرائی سرحدوں سے آئے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے۔ بہت اچھا ہوا کہ تمہارے آدمیوں نے انہیں نظر انداز نہیں کیا۔ نفری زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ احتیاطاً ان دونوں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ بغدادی کے پرانے ہسٹری شیٹر ہیں۔ راج کلب سے نکل کر کینٹ اسٹیشن کے قریب واقع ایک ہوٹل میں گئے تھے۔ اول خان نے مختصر ترین الفاظ میں خلاصہ بیان کر دیا۔ میجر بخشی بہت محتاط آدمی ہے، ایسے خطرناک لوگوں سے اس کا رابطہ کیسے ہوا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دھنراج سے ملتے جلتے رہے ہوں۔ دھنراج پہلے سے رپوش تھا، یہ کوئی اور چکر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، کیا وہ دونوں بھی ہندو ہیں؟ اول خان اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے بتایا، ان کے نام موسیٰ اور ملنگ ہیں۔ چاہو گے تو ان کے بارے میں مزید کھوج لگا لیا جائے گا۔ اپنے 1-2 آدمیوں کو فوراً اس کام پر مامور کر دو۔ بخشی کو زندہ چھوڑنے کی خلش اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے کہ چند موٹی گردنیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ تم فکر نہ کرو، یہ کام جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے کہا، اس کے اطمینان دلانے پر میں نے اس کا دفتر چھوڑ دیا اور ویرا کے ساتھ واپس ہو لیا۔ اگلے 2 دن انتظار اور باتوں میں گزر گئے۔ تیسرے دن پہلی خبر یہ ملی کہ کراچی سے عمر کوٹ جانے والی دونوں پارٹیاں بے نیلو مرام واپس آ گئی تھیں۔ عمر کوٹ جیسے چھوٹے سے قصبے میں کراچی سے جانے والی
نفری فوراً ہی مقامیوں کی نظر میں آ گئی تھی۔ پھر وہاں کی پولیس میں موجود کسی کالی بھیڑ نے یہ خبر راج حویلی کے مکینوں تک پہنچا دی کہ کراچی کی پولیس دھنراج کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے آبائی شہر تک آئی ہے۔ خبر لیک ہونے کے بعد دھنراج کی گرفتاری ناممکنات میں سے تھی۔ تفتیشی پارٹی کو عمر کوٹ میں کئی ایسے شاہد ملے جنہوں نے دھنراج کو اس روز تک شہر میں دیکھا تھا، لیکن راج محل والے شہری شروع سے آخر تک اسی ایک بات پر اڑے رہے کہ دھنراج کراچی میں تھا۔ انہوں نے کئی ہفتوں سے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ عمر کوٹ کی خاک نور دی اور کئی ناکام چھاپوں کے بعد دونوں پارٹیاں واپس آ گئی تھیں۔ یوں کاغذی طور پر دھنراج کی جلد از جلد گرفتاری کی ذمہ داری اس کے آبائی شہر کی پولیس پر ڈال دی گئی تھی۔ وہ دیہی علاقوں میں قانون کی کمزور عملداری کی ایک افسوسناک مثال تھی۔ اس روز دوسری اطلاع کرائے کے بدماشوں کے بارے میں ملی ہے۔ موسیٰ اور ملانگ بدنام ہسٹری شیٹر ضرور تھے، مگر ان دنوں اپنے طور پر کام نہیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کا تعلق رستم دادا نامی ایک سفید پوش بدماش سے تھا۔ رستم بھاری معاوضہ لے کر اپنے اعتبار کے لوگوں کے لیے مختلف نوعیت کے جرائم کی منصوبہ بندی کرتا تھا۔ اس کے تنخواہ دار آدمی ان منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ کام کے دوران پکڑے جانے یا زخمی ہونے والوں کے لیے وہ بہت فراخ دلی سے قانونی اور مالی اعانت فراہم کرتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس کے پاس ملازم ہونے کے بعد شہر کے کسی شورائے پشت کو کسی چالان میں عدالت سے سزا نہیں سنائی گئی تھی۔ اس کے لیے کام کرنے والے قانونی ماہرین مروج قوانین کی فنی خامیوں کا فائدہ اٹھا کر اس کے پکڑے جانے والے ملازمین کو بچا لے جاتے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ کراچی میں رستم جیسا آدمی موجود ہے اور میں اس سے بے خبر ہوں۔ اول خان سے وہ تفصیل سننے کے بعد میرا اشتیاق جاگ اٹھا۔ میں نے کئی بار اس کا ذکر سنا ہے لیکن اسے اہمیت نہیں دی۔ اول خان نے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اول خان چپ رہا لیکن سلطان شاہ بول پڑا، اگر میں غلط نہیں تو رستم ایرانیوں کے بہائی فرقے کا بدماش ہے اور پارسی کالونی میں کہیں رہتا ہے۔ یہ وہی رستم تو نہیں جو کسی زمانے میں صدر میں ایرانی چائے کا مشہور ہوٹل چلاتا تھا؟ سلطان شاہ کے دیے ہوئے حوالے پر میری یادداشت بھی تازہ ہو گئی۔ وہ پرانی بات تھی، لیکن اس وقت بھی لوگ رستم کا سامنا کرنے سے گھبراتے تھے۔ بالکل وہی بات ہے، اول خان نے میری تائید کی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج کا رستم دادا کسی زمانے میں چائے خانہ چلاتا تھا۔ یہ تحقیر کا ایک انداز ہے، ورنہ وہ اس زمانے میں بھی ایک مقبول ہوٹل کا مالک تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، اس سے ملنا آسان کام نہیں ہے۔ اول خان نے پرخیال انداز میں کہا، وہ اجنبیوں سے کسی قیمت پر نہیں ملتا اور اپنا زیادہ وقت گھر پر ہی گزارتا ہے۔ میں اس سے ضرور ملوں گا۔ میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔ وہ برسوں سے یہاں رہ رہا ہے، اس کے بہت سے شناسہ نکل آئیں گے، انہی میں سے کسی کے حوالے سے اسے ملنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کام میں شاید آسانی سے کر لوں گا۔ سلطان شاہ نے کہا، تمہیں اس سے ملتے ہوئے یاد رکھنا ہوگا کہ موسیٰ اور ملانگ تم کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ ویرا نے ہماری گفتگو میں دخل دیتے ہوئے کہا، میں اس کا ٹائپ سمجھ رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، وہ جرائم میں ملوث ہونے والوں کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا ہوگا، لیکن تمہیں اس سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویرا نے تیزی سے پوچھا۔ وہ بخشی کے لیے کام کر سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی کام کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ میں ویرا سے متفق ہوں۔ اول خان نے اعتراض کیا، پوری ایس ٹی ایف تمہاری پشت پر موجود ہے۔ تم کن کاموں کے لیے اس سے مدد لینا چاہتے ہو؟ ابھی تک ہم اصولوں کی صاف ستھری لڑائی لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے لیے دن بہ دن خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ رستم سے کوئی مفاہمت ہو جائے تو ہم الگ تھلگ رہ کر دشمنوں کو بدترین نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تم کیسے نقصانات کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ویرا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہم لوگوں کے لیے نقل و حمل اور سفر میں دشواریاں بہت بڑھ چکی ہیں۔ اگر بخشی تعطیلات پر بھارت میں ہو تو کرائے کا کوئی گمنام قاتل وہاں پہنچ کر آسانی سے اسے ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ یہ خیالی باتیں ہیں،
عملی زندگی میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ ویرا نے منہ بنایا، ممکن کیوں نہیں ہے؟ میں نے ترکی بے ترکی کہا، ہم کو آئزک بیل سے نمٹنے کے لیے امریکہ تک دوڑ نہیں لگانی پڑی تھی۔ کیا ہم آج بھی اوبرائن کے لہو کے پیاسے نہیں ہیں؟ یہ بہت ٹیڑھے کھیل ہوتے ہیں، مقصد کی لگن کے بغیر ان میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ ویرا نے بے پرواہی سے جواب دیا، رائے کے آدمی سر کے بال کھڑے ہو کر بھی تمہارے متبادل نہیں بن سکتے۔ ان کی چند ناکامیاں ہی تمہارے ارمانوں پر اوس ڈال دیں گی۔ پھر بھی میں یہ تجربہ کرنا چاہوں گا۔ میں نے اصرار کیا، کسی پرسکون گھر میں بیٹھ کر یہ خیال بہت راحت دے گا کہ کچھ لوگ پیسہ لے کر ہمارے مقصد کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اس طرح تم اپنے مقام سے گر کر رستم دادا کے درجے پر آ جاؤ گے۔ فضول باتیں مت کرو، وہ پیسے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، اس کا مقصد دولت کمانا ہے، اور ہم ایک بڑے مقصد کے لیے بے دریغ پیسہ لٹائیں گے۔ قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جائے گا۔ تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تم کوڑی کوڑی کو ترس جاؤ گے۔ ڈینی کی یہ بات بالکل درست ہے کہ رستم کو دولت کی بڑی ہوس ہے۔ سلطان شاہ نے گفتگو میں دوبارہ دخیل ہو کر موضوع کو اچانک تبدیل کر دیا۔ تم اس کے چکر میں اپنے معلومات کا اظہار کر کے ثابت کرنا چاہ رہے ہو۔ ویرا پہلو بدل کر اسی پر برس پڑی، یہی کہ رستم دولت کا لالچی کتا ہے۔ سلطان شاہ نے غصے میں کہا، کچھ جانتے ہو تو کھل کر بات کرو تاکہ کام آسان ہو سکے۔ اول خان نے اسے شہ دی، رستم جیسی طاقتور اور بے رحم لوگ کے ماضی کو کھنگالنا آسان نہیں ہوتا۔ جان کے خوف سے ہر ایک اپنی زبان سختی سے بند کیے رکھتا ہے۔ ایران میں جب بہائیوں کو مار پڑنی شروع ہوئی تو رستم نے وہاں سے بھاگنے والے کئی مالدار لوگوں سے بھاری رقمیں اس وعدے پر جمع کر لی تھیں کہ اپنا کمیشن کاٹ کر وہ رقم انہیں پاکستان میں ادا کر دے گا۔ اس لین دین کی کوئی رسید نہیں تھی، نہ معاہدہ۔ یہاں آ کر وہ مکر گیا اور اس رقم سے اپنا ہوٹل جما لیا۔ سلطان شاہ بتا رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں لوٹنے والوں نے شروع میں اسے پورے شہر میں بدنام کر دیا تھا۔ وقت کے ساتھ لوگ یہ قصے بھول گئے اور وہ اپنے جارحانہ مزاج کی وجہ سے دھیرے دھیرے اپنی بدماشی کی داغ جلدی بٹھاتا چلا گیا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتا دیا؟ ویرا نے تنک کر پوچھا۔ تمہاری عمر اتنی زیادہ تو نہیں ہے پرانے واقعات کے بارے میں تمہاری باتوں پر اعتبار کیا جا سکے۔ ڈینی کو معلوم ہے کہ میں نے ٹرانسپورٹ لائن میں کافی دن گزارے ہیں۔ رات کو جب اڈے پر چوپالیں جمتی تھیں تو سن رسیدہ ڈرائیور اور مستری بس شہر کے بدماشوں کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض کاسو دادا اور کالے ناگ کے ساتھ بھی رہ چکے تھے۔ کام کا ہو یا نہ ہو، رستم دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اول خان سے مخاطب ہو کر کہا، تم کسی کو کام پر لگاؤ، میں اس سے ضرور ملوں گا۔ میرے ان فکروں پر ویرا منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اپنے نادر مشوروں کی عدم قبولیت پر وہ عام طور سے ایسے ہی رد عمل کا مظاہرہ کرتی تھی۔ تمہیں بخشی سے بات کیے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں۔ سلطان شاہ نے مجھے یاد دلایا، اس کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ فرصت کے اوقات میں اس موضوع پر بھی غور کرتا رہا ہوں۔ میں نے اس کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کا ایک طریقہ سوچ لیا ہے۔ میں نے کہا، آج کل تم مجھ سے ضد پر اترے ہوئے ہو، میں جو کچھ کہوں گی تم اس کا الٹ ہی کرو گے۔ برہم نظر آنے کے باوجود ویرا مداخلت پر مجبور ہو گئی تھی۔ پھر کچھ منحوس باتیں کرو تاکہ ڈینی کو کچھ مبارک فیصلے کرنے کا موقع مل سکے۔ سلطان شاہ کے بے ساختہ فکروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس نے بڑک کر کرسی چھوڑ دی۔ میں تمہاری صورت پر لعنت بھیجتی ہوں۔ اس نے لڑاکا انداز میں سلطان شاہ کو واقعی لعنت دکھا کر کہا، ڈینی نے تمہیں اتنا سر چڑھا لیا ہے کہ تم بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے ہو۔ میں نے کبھی قابلیت کا دعویٰ نہیں کیا، مشکل سے مڈل پاس ہوں۔ سلطان شاہ نے سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ویرا پیر پٹکتی ہوئی دفتر سے نکل گئی۔ کبھی کبھی تم اس کے ساتھ بہت بد سلوکی کرتے ہو۔ غزالہ نے سلطان شاہ پر ملامت امیز نظریں ڈال کر کہا۔ جلدی سے ویرا کے پیچھے چل دی۔ ان دونوں عورتوں میں یہ اچھی بات تھی کہ آپس میں حسد و رقابت کے جذبوں کے باوجود آڑے وقت میں
میں ایک دوسرے کی دل جوئی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان دونوں عورتوں میں یہ اچھی بات تھی کہ آپس میں حسد و رقابت کے جذبوں کے باوجود آڑے وقت میں ایک دوسرے کی دل جوئی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے مزاج میں وہ لچک نہ ہوتی تو مختلف اوقات تقریباً محاصرہ جیسے حالات میں گزر اوقات تک مشکل ہو سکتی تھی۔ میں نے سلطان شاہ سے کہا، آج اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ ہم تینوں ہی اس کی ہر بات کی تردید پر تلے ہوئے تھے، ہم میں سے کسی کا قصور نہیں تھا۔ اول خان نے فوراً اعلان کر دیا۔ آج وہ خود ہی ہر ایک سے لڑنے بڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ ایسی تنگ مزاجی میں یہی ہوتا ہے۔ تم بخشی کے چنگل سے نکلنے کی کسی ترکیب کا ذکر کر رہے تھے، سلطان شاہ نے مجھے یاد دلا دیا۔ بہت آسان ترکیب ہے، کرنل جمال دستی کا کردار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں بھی وہ ترکیب سننا چاہتا ہوں، اول خان نے کہا۔ کسی ہیر پھیر میں پڑے بغیر میں اسے بتاؤں گا کہ مجھے ایس ٹی ایف سے سبکدوشی کے ساتھ عمان کے ایک ہوٹل میں پرچیز آفیسر کی حیثیت سے تقرری کا پروانہ تھما دیا گیا ہے۔ اول خان اچھل پڑا۔ لاجواب بہانہ ہے، فورس سے چھوڑنے کے بعد تم مقامی منظر نامے سے غائب ہو جاؤ گے۔ گزر اوقات کے لیے باہر کی نوکری ہوگی، اس لیے تمہیں بخشی یا کسی اور کے لیے کام کرنے کی حاجت بھی نہیں رہے گی۔ وہ بہت عیار اور خود غرض ہے، سلطان شاہ نے کہا۔ مطالبہ کر سکتا ہے کہ تم باہر ملازمت کی پیشکش مسترد کر دو۔ تم امتحان میں پڑ جاؤ گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ ایس ٹی ایف کا ڈسپلن فوج سے زیادہ سخت ہے، حکم کی بس تعمیل ہوتی ہے، اس میں انتخاب کا کوئی حق نہیں ہوتا، اور جو حکم سے سرتابی پر تل جائے اس کے دل میں نہایت سرد مہری سے ایک گولی اتار دی جاتی ہے۔ اول خان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سار تھام لیا۔ شفاقانہ ڈسپلن کی اس سے بہتر تصویر کشی ناممکن ہے۔ تم اسے لاجواب کر دو گے۔ تم اسے یہ سب کب بتاؤ گے؟ سلطان شاہ نے مطمئن ہو کر سوال کیا۔ اسے انتظار میں کچھ اور سسکنے دو، اس دوران میں میرا شیب کچھ اور بڑھ جائے گا۔ بخشی سے گفتگو کے کچھ عرصہ بعد تک میں اپنے پرانے حلیے میں دیکھا جانا پسند نہیں کروں گا۔ تمہاری طویل خاموشی اسے شکوک و شبہات میں ڈال دے گی، سلطان شاہ بولا۔ جواز ملے گا تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔ سبکدوشی اور عمان کے لیے روانگی کے دوران میں اسٹیشن 4 کا ایسا قیدی ہوں جو ہر وقت ندیدہ نگاہوں کی نگرانی میں رہتا ہے۔ تمہاری تیاری ہر طرح مکمل ہے۔ اول خان نے میری بات کاٹ دی۔ تم نے اس بارے میں سوچ بچار پر واقعی خاصا وقت لگایا ہے۔ حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی کے بعد کوئی بھی تمہیں کرنل جمال دستی کے طور پر پہچان نہیں سکے گا۔ رستم دادا کے بارے میں میرا اشتیاق مجھے آخر کار فصیل جیسے احاطے والی وسیع عمارت تک لے آیا تھا، جس کے ایک ستون پر نصب لکڑی کی تختی پر بسیرا لکھا ہوا تھا۔ احاطے کی دیواریں کم از کم 12 فٹ بلند تھیں۔ اوپر نوکدار آہنی سلاخوں کا جنگلہ لگا ہوا تھا تاکہ کوئی کماندی یا سیڑھی کے ذریعے بھی دیوار پھاند کر احاطہ میں نہ کود سکے۔ دیوار میں نصب سپاٹ آہنی پھاٹک بالکل سادہ اور مہیب تھا۔ اس کی بلندی دیواروں کے سرے چھو رہی تھی اور دونوں پٹ اتنے چوڑے تھے کہ شاید 3 گاڑیاں ایک وقت میں پھاٹک سے گزر سکتی تھیں۔ بسیرا 1 ایکڑ سے بھی زیادہ رقبے پر بنی ہوئی اس پرشکوہ عمارت کا نام تھا، جس میں رستم دادا اپنے اہل خانہ اور ملازمین کی ایک فوج کے ساتھ رہتا تھا۔ اول خان کے آدمیوں نے رستم پر کافی محنت کی تھی اور پتہ چلایا تھا کہ بسیرا کی 4 دیواری میں جرائم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے کسی آدمی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ رستم کے سارے خانگی ملازمین خالص پیشہ ورانہ بنیادوں پر رکھے گئے تھے۔ وہ اطلاع میرے اشتیاق کے لیے زبردست محرک ثابت ہوئی تھی، کیونکہ بسیرا میں موسیٰ یا ملنگ سے سامنا ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اپنی شناخت کا کوئی خطرہ مول لیے بغیر میں جرائم کی دنیا کے اس بے تاج بادشاہ سے مل سکتا تھا۔ کسی کے ایما پر میجر بخشی کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ فون پر رستم کے کسی آدمی سے میری بات ہوئی تھی۔ اس کے لیے اشرف علی خان کا حوالہ قابل اعتبار ثابت ہوا تھا اور اس نے ہمیں ملاقات کے لیے اگلے دن شام 6 بجے کا وقت دے دیا تھا۔ اشرف کراچی کا ایک متوفی شخص تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس نے ڈکیٹی کے ایک مبینہ واردات میں ڈاکوؤں کے ساتھوں اپنے لاولد چچا کو مروا کر اس کی بڑی جائیداد اور خطیر سرمایہ کا وارث کی حیثیت سے قبضہ کیا تھا۔ بعد میں وہ خود بھی اسی طرح ڈکیٹی کی ایک واردات میں مکافات عمل کا نشانہ بن گیا تھا۔ اشرف اور رستم کے میل جول کا سراغ بھی ایس ٹی ایف کے ذریعے ملا تھا۔ تقریباً سال بھر پہلے مرے
ہوئے شخص کے حوالے سے رستم کی کچھار میں جانا دل گردے کا کام تھا، لیکن سلطان شاہ پوری رضا و رغبت سے اس مہم میں میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ہم 6 بجنے سے چند منٹ پہلے ہی بسیرا کے سامنے موجود تھے۔ میں نے غور سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی تائیدی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے آہنی پھاٹک کے سامنے گاڑی روک کر ہارن بجا دیا۔ وسیع و عریض آہنی دروازے کا ایک پٹ کوئی آواز پیدا کیے بغیر اندر کی طرف کھل گیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی، مگر پھاٹک سے آگے بڑھنے کے بعد مجھے دوبارہ بریک لگانے پڑ گئے تھے۔ پختہ فرش میں گڑے ہوئے 2 ستونوں کے درمیان جھولتی ہوئی زنجیر نے خمدار روش پر آگے بڑھنے کا راستہ مسدود کر دیا تھا۔ وہاں 2 باوردی محافظ سب مشین گنے ہاتھوں میں تھامے چاقو چوبند کھڑے ہوئے تھے۔ گاڑی رکتے ہی ان میں سے ایک پھرتی سے میری طرف آیا، ملک ممتاز اور ملک افضل۔ میں نے شیشہ اتار کر اسے بتایا ہمارا وقت طے ہے۔ اس نے اپنی پتلون کی بیلٹ سے لگا ہوا واکی ٹاکی لمحہ بھر کے لیے کسی سے دھیمی آواز میں بات کی اور سلسلہ ختم کر کے مجھ سے مخاطب ہوا، سر کوئی ہتھیار ہے تو مجھے دے دیں، واپسی پر مل جائے گا۔ ہمیں ایسے اہتمام کی پہلے سے توقع تھی اور ہم مسلح تھے۔ اس کی فرمائش پر اشاریہ 3-2 کے دونوں ریوالور نکال کر اس کے حوالے کر دیے گئے۔ زنجیر سے آگے کشادہ روش داہنی طرف بنی ہوئی طویل 2 منزلے عمارت کے آخری سرے تک چلی گئی تھی، جہاں پہلے سے کئی گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ محافظ نے ریوالور لینے کے بعد اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ اس نے ستونوں کے درمیان جھولتی ہوئی آہنی زنجیر فرش پر گرا دی تھی اور میں نے آہستگی سے گاڑی پختہ راستے پر آگے بڑھا دی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔